کیا یہ سارا کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں؟ کیا کہیں اس میں ان کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں؟ مولانا صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب میاں صاحب کو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آ کر اپوزیشن میں بیٹھیں، کہ آپ ادھر آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ، بلکہ آپ اپوزیشن لیڈر بن کے نعرہ لگائیں مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو اڈے نال ہاتھ ہو گیا جی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ بہت اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، بہت رد و بدل ہو رہے ہیں، بہت سی چالیں کھیلی جا رہی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کو۔ پہلے ذرا اس پریس کانفرنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مولانا کی گفتگو کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور مخاطب کس سے ہیں اور چاہتے کیا ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مولانا ایسے نہیں بولتے، مولانا سے کوئی بلواتا ہے یا مولانا کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مولانا نے یا انڈائریکٹ پریشر ڈالنا ہوتا ہے یا مولانا ڈائریکٹ پریشر ڈالتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ ڈالتے ہیں، بغیر چال ایسے ہوا میں یا خود سے نہیں کھیلتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی، اور کہا کہ ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ مولانا نے اپنی پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دی کہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھے۔ بات تو بہت سمجھداری کی ہے، لیکن اقتدار کے بھوکے لوگ، اقتدار کے پر جھپٹنے والے لوگ تھو تھو کروا لیں گے، لیکن وہ اقتدار پہ بیٹھیں گے کیونکہ جتنا بچا کھچا پاکستان ہے انہوں نے لوٹنا ہے۔ لیکن ہیں مولانا بھی اسی کے چٹے بٹے، مولانا کو بھی غیبی امداد تو آتی ہے، لیکن موو کیا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ جیسے آصف زرداری نے سارا میدان کی ساری حکومت اپنے پاس، اصل حکومت جس پہ جواب دہ نہیں ہے، جواب لے ہیں، جواب دہ نہیں ہے، جواب لے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے انہوں نے یہ کیوں کہا، یہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نے عام بات یہ کی کہ وہ یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی جسمانی جھگڑا نہیں ہے بلکہ ذہنی جھگڑا ہے۔ اب جسمانی کی جگہ کچھ اور لفظ استعمال کر لیتے، یہ کہہ دیتے کہ ہمارا جو ہے وہ نظریاتی تصادم ہے، ویسے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب جسمانی کا لفظ استعمال کیوں کیا اس کا مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے بھی جب کہا تھا کہ وہ نون لیگ کے علاوہ اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی بھی جماعت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو اس میں انہوں نے جے یو آئی کا نام نہیں لیا تھا کہ جے یو آئی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ تو لگتا ہے کہ دونوں کے کہیں نہ کہیں صورتحال ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو مولانا کی اس پریس کانفرنس کے بعد چند سوال اٹھ رہے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ملکی تحریک اٹھے گی، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ باقی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ جیسے کہ جی ڈی اے سندھ سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، بلوچستان کی کافی تعداد اس الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پوری دنیا ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، پوری دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے ریزلٹس جو ہمیں آ رہے ہیں وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریگڈ، پوسٹ ریگڈ الیکشن ہے، ایسا گندا ترین الیکشن کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن 2013 میں بھی کسی طرح کا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو اس کا بھی باپ ہے، خیر اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال پروٹیسٹ ہوں گے، لیکن اس الیکشن کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوں نہ ہوں، تیار تو نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے جماعت اسلامی بھی جو ان کے ایک سیٹ تھی انہوں نے واپس دے ماری ہے کہ جی ہمیں یہ خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے۔ وہ بھی اچھا کیا، کیونکہ ان کی سیٹ بنتی یا نہ بنتی وہ کر تو کچھ سکتے نہیں تھے، بہتر ہے کہ واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ جب تک مشینری آپ کی نہیں ہے تو تب آپ نے ایک سیٹ کا کیا کرنا ہے، بلکہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو ٹیکنیکل بتا دوں، ایک ایم این اے بیچارہ اگر اکیلی سیٹ کا ہوگا اور اس کی کوئی پارٹی مضبوط نہیں ہوگی تو اس کو اپنے جو حلقے کے جو خاص پیسے ہوتے ہیں فنڈ کے وہ بھی نہیں ملتے، تو پھر بہت بڑا گند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو ہیں کیونکہ عوامی خدمت کے لیے تو آتے نہیں ہیں، اس لیے وہ سیٹ واپس کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام جماعتیں مل کر کوئی بڑا ایک تحریک چلانے کے قابل ہیں یا چلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس تحریک سے کیا الیکشن کمیشن کے اوپر اتنا دباؤ پڑ سکتا ہے کہ وہ اس نے جو نتائج دیے ہیں اس پر نظر ثانی کرے؟ کیونکہ جس طرح کا الیکشن ہوا ہے اور جس طرح کے نتائج آئے ہیں اس پر دنیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ادارہ ہے بہت ہی قریب سے دیکھتا ہے الیکشن کو، فافن، اس نے اپنے ابتدائی رپورٹ دی تھی
اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو الیکشن ہوا ہے، جب یہ معاملہ آروز کے پاس گیا تو گڑبڑ وہاں سے شروع ہوئی، یہ آروز کا دوسرا الیکشن ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کو آصف علی زرداری نے آروز کا الیکشن قرار دیا تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا انہوں نے یہ الزام لگایا تھا اپنے انٹرویو میں کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ اور فیض کے ساتھ مل کر آروز کا الیکشن پلان کر رہے تھے، اور یہ 10 سال کی مدت کے لیے جو ہے وہ حکومت میں جانا چاہ رہے تھے، اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آروز کے ذریعے کروائیں گے۔ یہ خیر ان کا پلان تھا، وہ پلان شفٹ ہو کر اب ادھر آ گیا، that's the same۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مولانا کی پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے کندھا دینے کا فیصلہ کیا۔ ویری رائٹ، ویری گڈ موو، کہ کھجل آپ ہوں، حکومت ہم کریں گے، اور کہا کہ حکومت میں وزارتیں نہیں لینی لیکن اہم حکومتی عہدے وہ لیں گے، مثال کے طور پہ صدر بھی ان کا ہوگا، تمام گورنرز بھی انہی کے ہوں گے، گورنرز کے علاوہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان کا ہوگا، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہوگا، اور آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو خورشید شاہ نے کی، وہ وزارتیں تو نہیں لے رہے لیکن جتنی بھی سینٹ کی جو کمیٹی بنائی جاتی ہیں، یعنی چیئرمین سینٹ برائے دس، چیئرمین سینٹ برائے پلاننگ، چیئرمین سینٹ برائے سی پیک، چیئرمین سینٹ برائے دفاع، یہ ساری کی ساری جو کمیٹیاں بنیں گی وہ ان کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی کرے گی۔ تو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ ملازم رکھا ہوا ہے، آپ کو سارے کام آپ کریں گے، جوتیاں آپ کو پڑیں گی، عوام سے بھی جوتیاں آپ کو پڑیں گی، فنڈ بھی آپ کو ملیں یا نہ ملیں، آپ چیخیں روئیں پٹیں چیخیں یا روئیں، جو مرضی کریں، آپ کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کے گالیاں بھی دے گی، اور آپ سے جو ہے حکومت میں بیٹھ کے اصل حکمران سوال بھی کریں گے۔ میں اگلے کسی ویلاگ میں یہ بھی بات کروں گا، جب کریشن آف ڈیموکریسی ہوئی تھی تو یہ اس لیے ڈیموکریسی کو لائے گئے تھے تاکہ بادشاہ کو گالیاں نہ پڑیں، تو آصف علی زرداری نے بالکل وہی طریقہ کار اپنایا تاکہ تمام تر جو ہے وزارتیں نون کو دے دی جائیں تاکہ گالیاں ان کو پڑیں، اور صدر پوچھے ہاں بھائی وزیر تم نے یہ چملیں کیوں ماری، تو یہ معاملہ سارا اسی طرف سے جا رہا ہے۔ تو اصل میں اسی طرح سے ہے جیسے شہباز شریف صاحب وہاں پہ صرف اپنی نوکری کریں گے اور اصلی حکومت زرداری صاحب کریں گے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، یا کہیں اس میں ان کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں کہ باہر سے آپ دباؤ بڑھائیں، اندر سے ہم دباؤ بڑھائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومت ہوگی اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں گے۔ تو اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مولانا صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ نتائج بدلنے کا کوئی اس طرح سے چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ آلریڈی ویل پلانڈ تھا اور پوسٹ ریگنگ ایسی ہونی تھی، وہ کوئی ڈرتے تھوڑی ہیں۔ تو بہرحال 2018 میں بھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی بہت شور مچا تھا، بہت جلد دھرنے بھی ہوئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا، 4 حلقوں کی بات تھی، اب تو 80 حلقوں کی بات ہوگی، اس وقت تو 4 حلقوں کی بات تھی، تب کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا، لیکن وہ جس طرح سے تھا وہ آپ کے سامنے تھا کہ دھرنے بھی ہوتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اس سے نتیجے نہیں بدلے۔ لیکن مولانا کی پریس کانفرنس کی اہم بات، مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو کہا کہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھنے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں۔ اب میاں صاحب کو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بھائی تو ان کا وزیر اعظم بن رہا ہے، تو میاں صاحب کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آ کر اپوزیشن میں بیٹھیں؟ کہ نواز شریف کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جو ایڈا زبردست ہاتھ ہوا ہے، کہ آپ ادھر آئیں، اپوزیشن میں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ، بلکہ آپ اپوزیشن لیڈر بن کے نعرہ لگائیں، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا، تو مجھے کیوں بلایا والے آپ نعرے اپوزیشن میں بیٹھ کے لگائیں۔ یعنی کہ نواز شریف کی سیٹ جس طرح سے جا رہی تھی، رات نتائج روک کے گئے، اور اس کے بعد میاں صاحب کی ایک سیٹ کے اوپر بھی کیس ہوا اور یہ دھاندلی جیتی گئی، یا فارم 45 اور 47 کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ان کی جو مانسیرا والی سیٹ تھی، ان میں تو الیکشن کمیشن نے ڈکلیریشن بھی کر دیا تھا کہ میاں صاحب ہار گئے ہیں، تو اس میں بھی ابھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، تو میاں صاحب کی اپنی سیٹ بھی پکی نہیں ہو پائی۔ اس کا ساتھ ہی ساتھ رفیق بھی ہار گیا، جاوید لطیف بھی ہار گیا، رانا ثناء اللہ بھی، معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو اڈے نال ہاتھ ہو گیا، مطلب ہے کہ آپ کو بھی ہرا دیا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ بھی آ کر اپوزیشن میں۔ لیکن اس ساری گفتگو میں اہم ہے
وہ یہ کہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے مطلوبہ نتائج ان کو واپس نہیں ملے، یا یہ سارا کچھ آپ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو تھوڑا دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کی چند سیٹیں جیت جائیں، جیسے کہ ان کے بیٹے کی 20 سیٹ کا معاملہ ہے۔ اگر ان کا بیٹا جیت جاتا ہے، اس طرح سے مولانا صاحب خود بھی جیت گئے کہ یہ اپنے لیے کوئی عہدہ لے سکتے ہیں، اور دوسری عام چیز یہ ہے کہ کیا وہ سارا کچھ آصف زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور آئندہ کی ڈیولپمنٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ یہ جو چال شطرنج کی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں۔